الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 تک پچھلی کلاس میں ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک کا مطالعہ اس دعا سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ اس کی کمی کوتاہی کو معاف کر کے ہمیں اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے ان آیات کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ تھوڑا سا پیچھے کی آیتوں کا تسلسل اگر ہم ذہن میں لے آئیں تو ہم نے توبہ کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے مہر کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے زنا کے معاملے میں پڑھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جو آیتیں میں نے تلاوت کری ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو فرمائی، آپ دیکھیے انداز تخاطب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب ہے؟ خصوصی طور پہ خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہو رہا ہے، اور کس بارے میں ہو رہا ہے؟ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ مہر کے حوالے سے ہم خاصی تفصیل پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں، اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ البتہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھنے کو جس انداز میں کلیئر کرا ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھنا دراصل کیا ہے، مولانا نے اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے
اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھیں۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے اور جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ کیا بات فرمائی۔ اب اگر ہم اس آیت کی روشنی میں اپنے معاشرے میں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں خود اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں تو وہ مرد جس کی بیوی مر جاتی ہے اس کا بھی نکاح ثانی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے نا کہ پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس عورت کے بارے میں کہ جس کا شوہر مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کے سسرال والوں کو یہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جملہ آپ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، جو میں نے آیت نمبر 19 میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے جو پابندیاں اسلام میں ہیں، خون حلال نہیں ہے، سود حرام نہیں ہے، شراب حلال نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حلال کا جو دائرہ ہے نا وہ صرف غذا کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاملات میں بھی بہت ساری رہنمائی ایسی ہے جو حلال اور حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس حلال کی وضاحت کری ہے، حرام کی وضاحت کری ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یعنی جس عورت کا شوہر مر گیا وہ عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر سسرال والے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے اگر وہ اپنے جو بھی اس کے حالات ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنی اس کی وجہ سے وہ نکاح ثانی نہیں کرتی تو اسلام اس کو اختیار دیتا ہے، لیکن معاشرے کا دباؤ ایسا ہو کہ بیوہ عورت کا نکاح ثانی کو برا سمجھا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے 4 چیزوں میں جلدی کرو۔ جب میت کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرو، وراثت کی تقسیم میں جلدی کرو، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کے نکاح ثانی میں جلدی کرو، اور چوتھا کہا عصر کی نماز میں جلدی کرو۔ اور آپ دیکھیے شاید غیر شعوری طور پہ ہمارے یہاں ان سبھی چیزوں میں اس کا اپوزٹ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے شاید نہ کیا جاتا ہو، لیکن کچھ معاشرتی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ عصر کی نماز دیکھ لیجئے، وراثت کی تقسیم دیکھ لیجئے، نکاح ثانی کی ہدایت کا معاملہ دیکھ لیجئے، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں حرام تو نہیں ہیں لیکن معیوب سی ہو کے رہ گئی ہیں نا۔ جن چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو، ہمارے یہاں انہی چیزوں کے بارے میں تاثر جو ہے وہ کتنا مختلف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت شوہر کے مرنے کے بعد عدت گزار کر اختیار رکھتی ہے، جہاں چاہے نکاح ثانی کرے، کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو۔ یعنی یہ بھی حلال نہیں ہے کہ جو مہر تم نے انہیں دے دیا ہے تم انہیں تنگ کرو تاکہ وہ اس میں سے کچھ معاف کر کے، جیسا کہ ہم عموماً بھی دیکھتے ہیں نا کہ عموماً اگر ایک شوہر اور بیوی میں گزارا نہیں ہو رہا ہوتا تو مرد یہ سوچ کے طلاق نہیں دیتا کہ مجھے مہر دینا پڑے گا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مہر تو ہم پیچھے پڑھ کے گئے، عورت کا حق ہے، اور عورت یہ سوچ کے اپنا مہر معاف کر دیتی ہے خلا لینے کی صورت میں کہ چلو میں اپنی جان کو آزاد کرا لوں نا۔ لیکن قرآن یہاں پہ جو اخلاقیات انسان کو سکھا رہا ہے اس میں آپ دیکھیے انداز کیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ یعنی یہ نصیحت نہیں ہے کہ مان لو گے تو اچھا ہے، نہیں مانو گے تو نقصان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ یعنی کس صورت میں مرد عورت کو کی اصلاح کے لیے اسے سزا یا جو بھی مختلف نوعیت کے اقدامات جو ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے تھے، صرف اس کی بدچلنی کی سزا دینے کے لیے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں ہوگی، ہم نے پیچھے بھی بات پڑھی تھی
کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کو سزا دینے کا جو اختیار دیا ہے چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں ہے، بلکہ دراصل اگر وہ بدچلنی اور بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے، یہ ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چونکہ وہ پوری نسل کو متاثر کرتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کو سزا دینے کا اختیار، لیکن سزا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا لمیٹیشنز باندھی ہیں، باؤنڈریز ڈرا کری ہیں نا۔ اور اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یعنی اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ کسی واضح شک کی بنا پہ نہیں بلکہ واضح طور پر تمہارے پاس گواہی موجود ہے کہ وہ کسی بدچلنی کی طرف جا رہی ہیں، کسی بے حیائی کے کاموں کی طرف جا رہی ہیں، تو پھر بے شک تمہیں اصلاح کا اور تنگ کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اس کے حاشیے میں، حاشیہ نمبر 30 میں بہت اہم انہوں نے اس آیت کی ڈیفینیشن دی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ڈیفینیشن صرف میاں بیوی کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو یہاں پہ اصول سمجھایا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ اصول اگر اجتماعی زندگی میں ہر رشتے میں اختیار کر لیا جائے تو مسائل کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ اب میں اس کی تشریح پڑھ رہی ہوں۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور ایسا نقص ہو جس کی بنا پہ وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداً اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے خوبصورتی پہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔ طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات میں استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرو طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھنورے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔ اس میں آپ نے دیکھا، جتنی میں نے تشریح آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی ایک کہانی ہے یا مسئلہ ہے نا۔ ظاہر ہے دو مختلف مزاج کے انسان ایک گھر بناتے ہیں اور مزاجوں میں بہت فرق بھی ہوتا ہے اور بہت وقت لگتا ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں نا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بعضے لوگ اس کو جواز بنا کے یہ کہتے ہیں کہ جو لو میرج ہوتی ہے، یعنی ارینج میرج میں یہ تو خرابی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن لو میرج میں جو ہوتا ہے وہ پہلے سے، یہ بالکل غلط جواز ہے۔ اس لیے کہ شادی سے پہلے جو آپس کی ہم آہنگی ہوتی ہے اس وقت جذبات اور کیفیات بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد جو خاندان وجود میں آتا ہے اور ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے تو اس وقت انسان کے جذبات اور کیفیات اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا معاملہ کافی مختلف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بات یہاں واضح کی گئی ہے، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اصول صرف میاں بیوی کے معاملے میں نہیں ہے، آپ ہر رشتے کے معاملے میں دیکھیں، اگر ہر تعلق میں انسان دوسرے کی خرابیاں دیکھنے لگ جائے اور اس کی خوبیوں سے نگاہ چرا لے تو کوئی بھی رشتہ ہو اس کا آپس میں نبھنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ خونی رشتے ہوں چاہے نظریاتی رشتے ہوں۔ لہٰذا یہ اصول جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر انسان دوسرے کی خوبیوں پہ نگاہ ڈالے، کوئی بھی انسان، میں، آپ، ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر کوئی کمی، کمزوری یا برائی یا کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہاں دراصل جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان دوسرے کی کمزوریوں کے بجائے اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھ لے
چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنا اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل برداشتہ ہو کر اس تعلق کو توڑنا، یہ بظاہر بات بڑی آسان ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کے دین نے بھی اس کو پسند نہیں کرا، گو طلاق کو جائز رکھا ہے مگر پسند نہیں کرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اور ہم اپنی معاشرتی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے مغرب کا پورا معاشرہ موجود ہے کہ جس معاشرے میں عورت اور مرد کے درمیان برداشت کے معاملے کم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسئلے مسائل اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاقوں کی شرح جب بڑھتی ہے تو آپ دیکھیے طلاقوں کا ہونا جو ہوتا ہے وہ صرف ایک مرد اور عورت کے لحاظ سے نہیں کافی ہوتا، بلکہ پوری نسل پہ اور پھر نسل کے بعد پورے معاشرے پہ اس کے بڑے ہی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا دین جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، فرد کی اصلاح کے لیے اور نسل کی اصلاح کے لیے اس طلاق کے جیسے معاملے کو گنجائش رکھتا ہے مگر اس کو پسند نہیں کرتا، اور حتی الامکان ایک دوسرے کے ساتھ برداشت اور درگزر کا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو آگے کہی، آیت نمبر 20، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور رہنما، ایک اخلاقی اصول جو سکھایا ہے، کیونکہ بہرحال اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہم اس کے بارے میں پڑھ کر گئے شروع میں کہ اس گنجائش کے ساتھ کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ تم اگر دوسری بیوی لاتے ہو جو بھی اسباب ہیں، تو پہلی بیوی کو جو تم نے مال دیا ہے وہ تم ہرگز واپس نہیں لینا۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بہت ہی چھچورا پن ہے یا بہت ہی تنگ دلی ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے اور خوشی کے حالات میں اچھا، اور جب ذرا سا 19-20 ہوا تو آپ ان سے سب چیزوں کی واپسی کا تقاضا کر بیٹھیں، اور ایک عام حالات میں بھی یہ چیز پسند نہیں کی جاتی، کجا کے میاں بیوی کے معاملات میں جو رشتہ اللہ کو گواہ کر کے بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو علم ہوگا، شاید میں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتی ہوں، سورہ بقرہ میں ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ اگر شوہر دوسری شادی کی صورت میں یا اپنی بیوی سے ناراضگی کی صورت میں اس کو دیا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو تشبیہ دی ہے جیسے کتا اپنی قیق کر کے چاٹ لے۔ کتنی گھناؤنی تشبیہ ہے نا، یعنی کتے جیسا جانور جس کو ویسے ہی گھن ہونے کا احساس، ایک انسان بھی الٹی کرتا ہے، اپنی اولاد بھی اگر الٹی کرتی ہے تو اس کی اسمیل سے طبیعت جو ہوتی ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے، کجا کہ اتنا گندا اور پلیت جانور الٹی کرے اور اپنی قیق کر کے چاٹ لے، کتنا گھناؤنا عمل ہے نا، سوچتے ہوئے بھی ایک تھرتھری سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کو پہلے مال دے چکا ہے اور پھر وہ اس سے واپسی کا تقاضا کرے تو اس کی مثال جو ہے وہ کتا قیق کر کے چاٹ لینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اپنے معاشرے میں ان چیزوں کے اصلاح کی توفیق دے دے، لیکن ہم جب یہ ساری چیزیں قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کی دنیا کوئی اور ہے، اور جب ہم اپنے معاشرے میں جاتے ہیں تو لگتا ہے اس معاشرے کی دنیا کوئی اور ہے۔ اتنا بڑا تضاد قرآن کے لائف سٹائل میں اور ہمارے معاملات زندگی میں، کہیں لا علمی ہے، کہیں ڈھٹیائی ہے، اور کہیں کیا کہا جائے، لیکن محرومی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کسی انسان کو آب حیات مل رہا ہو، صحت مند غذا مل رہی ہو، اور وہ اس صحت مند غذا کے بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے مسلسل بیمار رہ رہا ہو، تو کوئی اس کو یہی کہے گا بے وقوف، تمہارے پاس تو اتنی صحت مند غذائیں موجود تھیں، تمہیں کیا ضرورت تھی الٹی سیدھی چیزیں کھا کے اپنے آپ کو بیمار کرنے کی؟ ہمارا یہی حال ہے۔ قرآن کی یہ ساری آیات
ہماری زندگیوں کے راستوں کو ہمارے سامنے واضح کر رہی ہیں، وہ راستے جن کا انجام جنت ہے، وہ راستے جن سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ ہم ان راستوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان راستوں پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان راستوں پہ، ان طریقوں پہ عمل کرنے میں اپنے معاشرے کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ معاشرہ بھی تو انسانوں سے ہی بنتا ہے نا، لہٰذا جب انسان جو پڑھ رہے ہیں اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بھی سدھار ضرور آئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں، ایک تو یہ جو قرآن کا انداز ہوتا ہے نا، الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ ایسا الفاظ کا استعمال ہے اور ایسا مفہوم دیتا ہے کہ یعنی یہ بات کہنی ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یہ بھی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً سزا دے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہیں واضح کرا، بلکہ اس کی تشریح میں مولانا نے اس بات کو بڑے پیارے انداز سے واضح کرا ہے۔ میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ تمدنی اور معاشرتی مسائل میں جہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم لوگ کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ اب حکم آنے کے بعد اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جو غلط کام ہے انہیں چھوڑ دو۔ اور دوسرا یہ کہ زمانہ سابق کے کسی طریقے کو اب اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو منسوخ اور ان سے پیدا شدہ نتائج کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر ستیلی ماں سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کرے ان کی اولاد حرامی قرار دی جا رہی ہے اور اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی لین دین کے طریقے کو حرام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جتنے معاملات اس طریقے پہ ہوئے انہیں بھی منسوخ کیا جا رہا ہے اور اب وہ سب دولت جو اس طریقے سے کسی نے کمائی ہے اس سے واپس لی جائے گی یا حرام ٹھہرائی جائے گی۔ بہت پیاری وضاحت مولانا نے کری ہے جو کہ انسانی دنیا میں مسئلوں کا حل دیتی ہے کہ جو کچھ لا علمی اور نادانی، اب یہاں تھوڑی سی میں یہ وضاحت ضرور کر دوں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ لا علمی اور نادانی کی کیفیت میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، تو اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن اس سے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں بھائی اسی لیے تو ہم علم حاصل نہیں کرتے، اسی لیے تو ہم دین کا علم نہیں سیکھتے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا نا تو زیادہ گناہ ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو دلوں کی چوری سے واقف ہے نا، کہ اگر ایک شخص اس وجہ سے قرآن نہیں سیکھ رہا یا سمجھ رہا کہ اگر میں نے سمجھ لیا تو مجھے اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت کی چوری کا اندازہ نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ تو اس کے بارے میں ہے کہ جو واقعی بے بس اور مجبور ہے اور اس کو واقعی علم کے کوئی ذرائع میسر نہیں ہیں اور پھر اس سے نادانی کے بنا پہ کوئی گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کا اسے شعور نہیں ہوتا۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ بچپن سے جو ہے وہ دین کا سارا شعور لے کے پیدا ہوا نا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے راستے کھولے، قرآن وقتاً فوقتاً انسان جیسے جیسے دنیا میں وقت گزارتا جاتا ہے ویسے ویسے علم کے راستے اور اس کے مطابق اس کی سمجھ کھلتی جاتی ہے نا۔ جب اس کی سمجھ کھلتی ہے اور اسے آگاہی ملتی ہے تو اسے اپنے ماضی کی بہت ساری غلطیوں پہ کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں بھی ہوتا ہے اور کبھی لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ماضی میں یہ غلطی کری، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، فلاں نے ماضی میں یہ کرا۔ ایسے وقت میں قرآن کی روشنی میں ہمیں انہیں کیا رہنمائی دینی چاہیے، وہ رہنمائی یہاں پہ موجود ہے نا، کہ جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا،
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آیا سامنے والا واقعی کتنا مجبور تھا, واقعی لا علم تھا, واقعی اس کو آگہی نہیں تھی, یا وہ ڈھٹیائی کر رہا تھا. اور آئندہ اگر وہ اس سے اسی طرح مال کے بارے میں بھی یہ بہت اہم ہدایت ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے اس میں علم اور شعور تو مل ہی نہیں رہا ہے نا, نہ نظام تربیت دے رہا ہے, نہ نظام تعلیم دے رہا ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی انسان رائج کاروباری طریقے اختیار کر لیتا ہے جس میں سود اور دیگر تمام چیزیں آ جاتی ہیں, اور پھر اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اب تک جن طریقوں سے پیسہ کمایا وہ درست نہیں تھے, تو اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ لازمی گناہ گار ہے, نہیں, وہ یہ کہتا ہے جو ہو چکا سو ہو چکا. لیکن آئندہ کے لیے اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو, اور اس کے بارے میں ائمہ کرام مختلف عملی طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو عمر کے ایک حصے میں آ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے مال میں یہ چیزیں درست نہیں ہیں, تو وہ ایک خاص تناسب سے اس مال کو صدقہ خیرات میں خرچ کر دے, اپنے ضروریات کے لیے استعمال نہ کرے. ائمہ کرام اس کے تلافی کے بہت سارے طریقے بتاتے, لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ اس چیز کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. تو پھر کسی کو یہ بات کہنی کہ نہیں نہیں تمہاری ماضی کی غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ایسا کرے گا اور ایسا کرے گا, یا قرآن کے نظریے کے بالکل خلاف ہے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی, یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. کس کو کہا کہ یہ بے حیائی کا فعل ہے؟ اس کی تشریح میں مولانا نے بات واضح کری ہے, میں اسی الفاظ میں پڑھتی ہوں, بہت اہم ہے. اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری جرم ہے اور قابل دست اندازی پولیس ہے. کون سا فعل؟ اب میں پڑھ رہی ہوں آگے. ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ضبطی جائیداد کی سزا دی. اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا, من وقع علی ذات محرمہ فاقتلوہ, جو شخص محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو. فقہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام احمد تو اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے اور اس کا مال ضبط کر لیا جائے. امام حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کی ہو تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، اور اگر نکاح کیا ہو تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی. اس ساری تشریح سے یعنی کون سا جرم ہے؟ محرمات کے ساتھ زنا کرنا. جن رشتوں کو اب آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں محرمات کی پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، میں اس کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی میں ایک سبق کی طرح تو آپ کو یہ پڑھا دوں، لیکن اگر آپ اپنے معاشرے کے عملی حقائق کو جاننے کی کوشش کریں، اور جاننا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ مومن اپنے معاشرے کا، اپنے وقت کا نبض شناس ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ جو آیتیں اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں یہ ہمارے یہاں بہت پڑھائی جاتی ہیں، بہت سنائی جاتی ہیں نا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو دکھ ہوگا اس بات کا کہ اس وقت بد کرداری کے جو بیشتر کیسز ہیں وہ خونی رشتوں میں ہی اس میں شامل ہیں. جب شرم و حیا کے وہ سارے جو حفاظتیں ہیں جو سورہ نور میں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح خونی رشتوں کا بھی آپس میں ایک حجاب یعنی ایک پردے کا کہنا چاہیے، یعنی ایک سطر کا معاملہ، بے تکلفی اور وہ ساری چیزیں، جب وہ ساری ہدایتیں جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں، مومن عورتوں اور مومنوں کے گھروں اور مومنوں کے معاشرے کے لیے نازل کری، جب انہیں ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا گیا تو پھر آپ یہ دیکھیے اس کا نتیجہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود کہ ہم یہاں یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ جرم کتنا گھناؤنا ہے، محرمات کے ساتھ برا کام کتنا گھناؤنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ کتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ چور دروازے جہاں سے اس جرم کا دروازہ کھلتا ہے، راستے کھلتے ہیں، ہم وہ چور دروازے بند نہیں کر رہے. اور وہ چور دروازے کیا ہیں؟ جو سورہ نور اگر آپ اٹھا کے پڑھ لیں، عورتوں کا لباس کہہ لیجئے، مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہہ لیجئے، خوشبو کا استعمال کہہ لیجئے، جتنی احتیاطیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتائی ہیں
وہ اس گناہ کا راستہ روکتی ہیں جس کو یہاں بیان کیا گیا، خونی رشتوں کے درمیان بھی۔ لیکن ہم ان ساری احتیاطوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ احتیاطیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کے نازل کری ہیں؟ انزلناہا وفرضناہا۔ لوگوں یہ جو میں تمہیں ہدایتیں دے رہا ہوں نا، یہ میں نے صرف نازل نہیں کری ہیں بلکہ میں نے فرض کری ہیں۔ اور یہی مسلمان اور یہی معاشرہ ان آیتوں کی صبح شام تلاوت کرتا ہے، لیکن چونکہ ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتا، اپنی معاشرتی زندگی کو اس ہدایات کے مطابق نہیں ڈھالتا، لہٰذا جو جرم ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 22 میں، بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ ہے، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جملے ہم نے پڑھے کہ جو شخص محرمات کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔ آج آپ دیکھ لیجئے یہی ہمارے معاشرے میں چیز کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم صرف میری اور آپ کی آگاہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھیے، روشنی اگر میرے پاس ہے تو میری اور آپ کو میں وہ روشنی منتقل کر رہی ہوں، مجھے بھی کسی نے منتقل کری، میں نے آپ کو منتقل کر دی۔ روشنی کا ذمہ داری یہ ہے، روشنی کے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگ گڑھے میں گرنے سے بچیں، اندھیروں سے باہر نکل کر آئیں۔ لیکن اگر روشنی کی تلاوت کی جا رہی ہو، روشنی پہ جی قربان کیا جا رہا ہو، روشنی پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھا جا رہا ہو، لیکن روشنی سے اندھیرے دور کرنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو، تو آپ بتائیے وہ روشنی کتنا فائدہ دی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے، قرآن کی ہدایات اپنی جگہ 100% وہی ہے، ان کی تلاوت کرنے والا بھی مسلمان آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان برے گناہوں سے بچنے کے لیے جو احتیاطیں سورہ نور میں بتائی ہیں، ان احتیاطوں کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کہہ کے کہ یہ تو تنگ نیرو مائنڈڈ ذہن کی علامتیں ہیں نا، تنگ نظر ذہن کی، تنگ نظر سوچوں کی علامتیں ہیں۔ بھلا آپ سوچئے، شرم سے انسان کا سر جھک جاتا ہے کہ جو احتیاطیں اللہ تعالیٰ گھر اور معاشرے کی اور انسانوں کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں، ہم اسے نیرو مائنڈڈ کہہ کے، تنگ نظر کہہ کے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ باوجود یہ پڑھنے کے ہم اپنے معاشرے میں یہ سب چیزیں بھگت رہے ہیں نا۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ مطلب چاروں اماموں کی یہ ہے کہ سزا دی جائے گی، بہرحال وہ سزا جو ہے وہ سخت سزا ہوگی، وہ چاہے قتل کرنے کی ہو یا اس پہ حد جاری کرنے، یعنی جو کوڑے مارنے والی جو معاملہ ہے وہ ہو، لیکن یہ بہرحال بات ہے کہ اسے سزا جو ہے وہ سخت دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 23، تم پہ حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق نہ قائم ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان رشتوں کی تفصیلات بتائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے حرمت، تم پر حرام کی گئی۔ اس میں پہلا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ماں کا بتایا ہے، وہ تمہاری ماؤں کا بتایا نا۔ اب اس کی وضاحت جو ہے، اب آپ دیکھیے ماؤں کے لفظ سے انسان کا ذہن جو ہے وہ صرف اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کی وضاحت میں جو بات فرمائی ہے اس میں کیا ہے کہ ماؤں سے مراد سگی مائیں بھی ہیں اور ستیلی مائیں بھی ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جن لوگوں کے پاس تفہیم موجود ہے وہ حاشیہ نمبر 34 جو ہے سورہ نساء کا، کیونکہ یہ خاصی تفصیل کے ساتھ ہے، اگر وہ پڑھ لیں گے تو میں اس میں بہت مختصر سے حصے لے کے چل رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی یہ بات بھی کہی ہے کہ یعنی جس عورت سے باپ تنہائی میں مل چکا ہو تو آیا وہ عورت بیٹے پہ حرام ہے یا نہیں، اس میں تھوڑی سی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے جو اس کی بات کری ہے نا یہ بہت اچھی ہے، میں یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں
اس باب میں فقیہانہ بحثیں بہت طویل ہیں، لیکن تھوڑی سی عقل سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا نظر رکھتا ہو، ایک صالح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کا مزاج اس معاملے میں ان قانونی منہ شگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پہ نکاح اور غیر نکاح، قبل نکاح اور بعد نکاح، لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کا یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت فساد کا موجب ہے، اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پہ نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پہ نظر ڈالے۔ ان روایات سے شریعت کا مقصد صاف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے، اس کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کن باتوں کی اہمیت کتنی شدید ہے نا۔ بلکہ اس کو پڑھتے ہوئے نا سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا، بہت ہی اہم تھا، آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھا ہو، کہ یہ جو نگاہ کا گناہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت کے بارے میں بتایا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جس کی نگاہ کسی غیر اس پہ پڑے اور وہ اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہ جھکا لے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا۔ یعنی ہم سب یہ چاہتے ہیں اور ہم پوچھتے بھی ہیں کہ نمازوں میں دل لگنے لگے، اللہ کے ذکر میں دل لگنے لگے، تلاوت قرآن سے دل ہٹنے کو دل نہ چاہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اپنے آپ کو گھسیٹ گھساٹ کے بٹھا تو دیتے ہیں لیکن دل ہمارا کہیں کہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہ کو جھکائے گا اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دے گا۔ آپ سوچیں ذرا، ہم کہتے ہیں لو نگاہ، اب اتنے بھی تنگ نظر مت بنو، دیکھنے میں کیا حرج ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ نور پڑھی ہوئی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی پڑھی ہوئی انہیں بھی پڑھنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ اس سے ہمارا ایمان، ہماری عبادتوں کے معاملات مشروط ہے نا، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں جو ہیں اس میں ہمیں مزہ آنے لگے، ہمارا دل لگنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کیا ہے، غض بصر، قرآن کا حکم ہے مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ آپ ان آیات کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے تو شریعت جو مقصد چاہتی ہے حیا کے تقاضوں کی پاسداری کا، اس کا پہلا جو تیر ہے نا وہ نگاہ ہے۔ نگاہ اٹھتی ہے، نگاہ دیکھتی ہے، ہم کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ نگاہ دیکھتی ہے تو دل سوچتا ہے، دل سوچتا ہے تو دماغ چلتا ہے، دماغ چلتا ہے تو انسان اپنے اعضاء کو حرکت دیتا ہے۔ یعنی نگاہ جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سب سے پہلے یہ نگاہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد، انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا، کانوں سے سننا کانوں کا زنا۔ اور ہم یہ بھی دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب روزے کا تذکرہ آتا ہے تو ہم بزرگوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ نگاہ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے یہ سارے اعضاء جب اللہ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر وہ بری چیزوں سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے اعضاء کو قابو میں نہیں رکھتا تو پھر آہستہ آہستہ اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کے رجحانات، اور نہ معلوم کیسے وہ گناہ کی وادی میں قدم رکھ لیتا ہے کہ اسے خود بھی احساس نہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے کوئی اپنے بارے میں، آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زوجہ کو، مغرب کے بعد کا وقت تھا، اپنی زوجہ کو، حضرت صفیہ کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے. صحابہ راستے میں سے گزرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیوی صفیہ ہے، میں اس کو اس کے حجرے میں چھوڑنے جا رہا ہوں. تو صحابہ نے کہا حضور نعوذ باللہ آپ کے بارے میں تو کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون، لہٰذا میں نے چاہا کہ تم پر بات واضح کر دوں. یہ ساری جب دین کی تعلیمات پڑھو نا تو سچی کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے. دین ہمارا کتنا مخلص ہے، دین ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے ہمیں کتنی زبردست پریکاشنز بتاتا ہے نا، مگر ہم ہر احتیاط کو، ہر حکم کو، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ تنگ دلی ہے، لو بھلا کسی کو دیکھنے میں بھی کوئی حرج ہے، لو بھلا کسی سے بات کرنے میں بھی کوئی حرج ہے. بہت ہی تم تو نیرو مائنڈڈ ہو، تنگ نظر ہو، تم تو ہر چیز کو نیگیٹو معنوں میں لیتے ہو. یہ جو میں نے آخری حدیث پڑھی تھی نا، اللہ اس شخص کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، پسند کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پہ نظر ڈالے. اس سے آپ سمجھ لیجئے نگاہ کا پردہ. ہم جن اولادوں کو پالتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی نگاہ کے اس پردے کا اہتمام، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ان چیزوں کے بارے میں، ظاہر ہے جب عورت کے اندر اس چیز کا شعور نہیں ہونے کا تو آگے نسلوں میں یہ شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر وہ مرد ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال جب تربیت میں وہ چیز نہیں پڑی ہوئی ہوگی تو اس کے نتائج اور اثرات سب جگہ ہوں گے نا. اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹیاں. اب دیکھیے بیٹیوں کے حکم سے بھی صرف یہ سمجھ میں آتا ہے جب تک ہم آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کے تحت نہیں سمجھتے ہم پوری طرح بات سمجھ نہیں پائیں گے نا. جیسے بیٹیوں کا کہا تو ظاہری نگاہ میں بیٹیوں سے آتا ہے اپنی بیٹیاں، لیکن اس کی تشریح جو ہمیں سیرت رسول سے ملتی ہے کہ بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہے. وہ بھی بیٹیوں میں یعنی ان سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہے بہنیں. بہنوں میں یعنی ماں سے جو ماں شریک بہنیں ہیں، یعنی اپنی تو بہنیں سگی ہیں ہی، لیکن اگر ماں شریک بہنیں ہیں اور باپ شریک بہنیں ہیں، تینوں اس حکم میں شامل ہوں گی. اپنی بہنیں بھی، ماں شریک سگی ستیلی جیسے بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی، ان سے بھی نکاح حرام. اگلا کیا ہے؟ پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں. ان سب رشتوں میں سگے اور ستیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ ستیلی، بہرحال وہ بیٹے پہ حرام ہے. اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہو یا ستیلے یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں بھی ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہے. اگلا ہے اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. اب اس میں نا ذرا تفصیل کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے دودھ شریک کے حوالے سے نا کہ کس عمر تک کی رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور کس عمر کے بعد رضاعت کا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں یعنی کس مدت یعنی کتنی مقدار میں رضاعت کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو. تفہیم میں حاشیہ نمبر 38 جو ہے آپ نیٹ پہ نکال کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائے گی. اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو. اس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا یہ بات واضح کری ہے، ہمارے ائمہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف واقع ہوا ہے کہ مطلب اگر ایک بیٹی ہے اور اس نے ستیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہے تو مطلب وہ کیا حرام ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بہرحال جو اسلامی ایک معاشرت ہے اس میں تو وہ بیٹی بھی باپ کے لیے حرام ہوگی، بھلے وہ دوسرے کی بیٹی ہے لیکن چونکہ اس نے پرورش اس گھر میں پائی ہے لہٰذا وہ بھی اس پہ حرام ہوگی. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں. یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے، یہ اب تھوڑا سا استثناء جو ہے اس کو غور سے سن لیجئے گا، کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا مطلقہ آدمی پہ حرام نہیں ہے. حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہو.
یہ آپ کو یاد ہوگا نا سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑی مفصل رہنمائی دی ہے نا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی جو متعلقہ تھیں حضرت زینب، ان سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارے پیارے نبی کا وہ نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یعنی یہ نکاح تم سے کروایا تاکہ قیامت تک مومن لوگوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بارے میں یہ پابندی نہ رہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو منہ بولے بیٹے کی بیوہ جو ہوتی ہے یا مطلقہ جو ہوتی ہے وہ سگے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سسر کے لیے حرام لیکن اسلام اس چیز کو ختم کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، منہ بولا بیٹا جو ہے، اسی لیے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وراثت میں بھی اپنے 1/3 میں سے منہ بولی اولاد کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وراثت میں منہ بولی اولاد کا بھی حصہ اللہ نے نہیں رکھا۔ ان کے ماں سوا اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ پورا ایک قانون ہے لونڈیوں اور غلاموں کے حوالے سے نا۔ حاشیہ نمبر 44، ظاہر ہے میں یہاں پہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں لے سکوں گی، میں صرف اس کے آپ لوگوں میں سے جو لوگ میں تو سمجھتی ہوں ہمیں ہر شخص کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بہرحال اسلام پر ہونے والے حملوں میں ایک بہت بڑا حملہ یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ لونڈی غلاموں کی اجازت دیتا ہے، یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کری ہے، اگر آپ لوگ یہ پڑھ لیں۔ میں مختصراً صرف آپ کے سامنے اتنی بات رکھتی ہوئی آگے جاؤں گی کہ اسلام جو ہے نا وہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے اور ہر دور کے لیے کرتا ہے۔ اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہمیں نہیں پتا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد کون سا دور آئے گا، لیکن یہ جو یہاں لونڈی غلاموں کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کلیئر کرا ہے، دراصل یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان، مسلمان اور کافر ملک کے درمیان جنگ ہو جائے، جیسے آپ اس کو یوں سمجھیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ اب اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہندوستان کے قیدی جو ہیں وہ پاکستان کے پاس آتے ہیں یا پاکستان کے ہندوستان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا قیدیوں کا آپس میں تبادلہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہندوستان کہتا ہے کہ میں نے اپنے قیدیوں کو واپس نہیں لینا نا، تو ایسی صورت میں جیلوں میں ان قیدیوں کا پڑے ہو کے سڑنا اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ پھر ایک ہم موضوع سے دور چلے جائیں گے۔ ہم نے یہ آپ کے شاید علم میں ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رکھی تھی کہ 6 مہینے سے زیادہ قیدیوں کو ان کے گھروں سے دور نہ رکھا جائے نا، یعنی جو ایک انسانی ضرورت ہے، اگر اس ضرورت کا پورا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو پھر بدفعلیاں اور بد کرداریاں، ہم جنس پرستیاں جو ہیں اس کی مصیبت پھیلنی شروع ہو جائے گی نا۔ تو اب ظاہر ہے جو کافر ملک جو ہے وہ اپنے قیدیوں کو واپس نہیں لے رہا، ان کا فدیہ بھی نہیں دے رہا، تبادلہ بھی نہیں کر رہا، تو وہ قیدی جو ہیں وہ پھر مسلمان ملک کی جیلوں میں ایک بوجھ بن جائیں گے۔ تو اسلام نے اس کا ایک راستہ بنایا ہے کہ وہ قیدی جو ہے، یہ پورا ایک قانون ہے جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کرا، حاشیہ نمبر 44 تفہیم القرآن، آپ لوگ نیٹ سے نکال کے پڑھ لیجئے گا، بہت کلیئر اچھا سمجھایا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ چاہے چیٹ پہ کرنا چاہیں، میسیجنگ پہ کرنا چاہیں، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گی۔ اگلی کلاس میں کرنا چاہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں بات کو پوری طرح واضح کر دوں۔ بس یہ لونڈی غلاموں کی صورت جو ہے وہ صرف اس صورت میں اسلام نے کھلی رکھی ہے کہ وہ قیدی جن کو ان کا ملک واپس نہ لے، ان کا تبادلہ، تو وہ قیدی جو ہیں وہ ایک مسلمان ملک کی جیلوں میں بوجھ بن کے نہ رہیں، بلکہ ان کے لیے ایک طریقہ کار متعین کرا تاکہ وہ معاشرے کے ایک صالح شہری بن کر معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ اصل میں وہ حکمت ہے۔ ہماری سوچیں وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں ہمارے رب کی حکمت پہنچتی ہے، اور کتنی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے صاحب حکمت لوگوں نے ہمارے سامنے ان حکمتوں کے خزانوں کو کھولا بھی ہے، مگر ہم دلچسپی نہیں لیتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میں قیامت تک کے لیے ہے اور اسلام پہ ہونے والے حملوں میں بہت بڑا حملہ ہے تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہم نسواشتی فی القبری، کہ اللہ میری قبر میں اس قرآن کو میرے لیے رحمت بنا کر بھیجیے گا، تو اس قرآن پہ ہونے والے حملوں کا جواب دینا، منہ توڑ جواب دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تبھی یہ قرآن دنیا اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے گواہی اور حجت بن سکے گا۔
اس کے بعد اگلی آیت پہ میں آ رہی ہوں. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ اعزاز شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علیم اور دانا ہے. آپ نے دیکھا یہی موضوع بھی ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع کو دوبارہ ہمارے سامنے واضح کرا ہے کہ دیکھو عورتوں کے رشتے کو حلال کرنا بذریعہ مہر، نکاح کے رشتے سے نا، اور پھر مہر کی ادائیگی اور پھر مہر کا معاف ہونا، یہ سارا وہی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کو دوبارہ ڈیفائن کرا ہے نا. پھر آگے کیا کہا؟ جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہاری ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کے رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورت محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت نمبر 25 تھی پوری، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ پوری آیت جو ہے نا، یہ لونڈی غلاموں کے حوالے سے کہ ان کے بھی نکاحوں میں ایک ایمان لانے والا صرف اپنی عزت کو محفوظ کر کے مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ اپنے معاشرے میں جو مظلوم طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک معاشرے کو کتنی فکر ہونی چاہیے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی خاندانی کا میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلی جاؤں. ہمارے ذہن میں خاندانی سے مراد بہت پیسہ، دولت، شان و شوکت کا تصور آتا ہے نا. نہیں، خاندانی سے مراد اللہ کے دین کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ عورت جسے ماں باپ بھائی اس قسم کے رشتوں کا تحفظ حاصل ہو نا. تو چونکہ اس عورت کو تحفظ زیادہ ہے لہٰذا اس کا اجر بھی زیادہ ہے جو نیک کام کرے گی، اور اس کا گناہ بھی زیادہ ہے جو برا کام کرے گی، اس لیے کہ وہاں تحفظ زیادہ ہے. اور اگر ایک لونڈی کے بارے میں کہا کہ چونکہ اس کے اوپر وہ رشتوں کا تحفظ نہیں ہے، اس کے بھی نکاح میں جلدی کرو، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ خاندانی عورت سے آدھی سزا ہے نا. اس میں آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بتاتی ہوں. اصلاحی صاحب نے بڑا پیارا اس کو ڈیفائن کرا تھا، نعمت بقدر رحمت. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا مقام دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، پھر اسی حساب سے اس کی پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. دنیا کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے کے مطابق نعمتوں کے برتنے کی اور نعمتوں کی شکر گزاری کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے نا. تو یہ پوری آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ اگر تم خاندانی عورت یعنی ایک صاحب حیثیت عورت جو پیچھے باپ دادا کا اور یہ تحفظ رکھتی ہو، اگر تم وہ اخراجات اور وہ ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتے تو کم حیثیت کے عورت سے نکاح کر لو. لیکن دیکھو، نکاح کا معاملہ جو ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرو، مہر کی ادائیگی کے ساتھ کرو، اور اگر اس کے بعد یہ کمزور طبقہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا خاندانی لوگوں سے آدھی ہے. اب آپ یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے یہ لونڈیاں، یہ سارا اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس دور میں یہ چیزیں جو ہیں، لیکن بہرحال چونکہ یہ قرآن میں موجود ہیں اور اس وقت بھی تھیں، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، اس کے بعد جو اصل میں ایک آیت ہے نا، میں چاہ رہی تھی کہ جو ابھی میں نے لونڈی اور ان کے طریقے پڑھے نا، اس میں تھوڑی سی ہماری دلچسپی اس طرح نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ کتنے اہم ہیں. اگلی جو 2 آیتیں ہیں نا، میں وہ جملے صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کی تشریح اگلی دفعہ لوں گی.
اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو، آیت نمبر 26 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اللہ چاہتا ہے تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور ان طریقوں پہ تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کے دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوا ان 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کا اظہار کرا ہے۔ وہ بڑی پیاری حدیث قدسی ہے نا، ایک ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو نہیں کھپائے گا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت بتائی ہے کہ یہ جتنے طریقے تم پیچھے پڑ رہے ہو نا زندگی گزارنے کے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان طریقوں کو تم اچھی طرح سمجھو، اور تم جو دعا مانگتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو دیکھو تم لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا ان کی زندگی میں عبادتیں بھی تھیں۔ میں اس کو پڑھ کر کبھی سوچتی ہوں، ہم لوگوں نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ یہ پڑھا کہ ان نمازیں ایسے پڑھتے تھے، وہ روزے ایسے رکھتے تھے، لیکن ان کی ازدواجی زندگی کیسی ہوتی تھی، ان کے گھر کے جو مسائل ہوتے تھے جن مسائلوں میں ہم جکڑے پڑے ہوئے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے، اس بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ دنیاوی زندگی کی ذمہ داریوں سے بالکل دور تھے۔ یعنی آج بھی ہم سے پوچھا جائے کہ صحابہ کرام جو تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، ان کی کتنی اولادیں تھیں، ان کے کتنے زوج تھے، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ ہمارے ذہنوں میں جو یہ تصور آیا ہے نا کہ جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، وہ دنیاوی ذمہ داریوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے، یہ بڑا غلط تصور ہے۔ قرآن اس تصور کی نفی کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن کے راستے پہ تم چلنے کی دعا مانگ رہے ہو، ان کی بھی زندگیاں تمہاری طرح اولاد، گھر، خاندان، کاروبار، مسائل، ان سب چیزیں ان کی بھی زندگیوں میں تھے، مگر ان لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے مقصد زندگی پر حاوی نہیں آنے دیا۔ یہ ان کا وہ راستہ تھا جس پہ چلنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا، اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان طریقوں میں ہے۔ جتنا ان طریقوں کو وراثت میں، وصیت میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، نکاح میں، شادی میں، طلاق میں، یہ سارے جو طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، تم اگر ان طریقوں پہ عمل کرو گے، اپنے معاشرے میں ان طریقوں کو پھیلاؤ گے، تو یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی رحمت اور کیا ہے؟ جتنا اللہ کی باتوں کو مانتے چلے جاؤ گے اتنے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے چلے جاؤ گے۔ یہی تو ہے اللہ کی رحمت۔ کون ہے اللہ؟ علیم اور دانا ہے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، اب آپ دیکھیے ہم سب مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ وہ رب جانتا ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان طریقوں کو اختیار کرنے میں مشتمل ہے، صرف تلاوت کر لینے میں یا سمجھ لینے میں نہیں ہے، بلکہ ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش میں ہی دراصل تمہارے اللہ کی رحمت اور بھلائی تمہیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جدوجہد کرنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ پھر دوبارہ آپ دیکھیے کہا، ہاں اللہ تو تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ دراصل تم سے مطلوب ہے۔ جتنا تم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے جاؤ گے، اتنا اس کی رحمت تمہیں اپنی حفاظت میں لیتی چلی جائے گی۔ کیا کہا آخری جملہ؟ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں کو پڑھ کر ذہن میں جو آتا ہے نا، اللہ یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، ایسے بھی نہ کرو، ویسے بھی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تم پر بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارا پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کمزور ہو،
تم اتنا کچھ نہیں سہار سکو گے، لہٰذا وہ تو تمہاری سہولت کے لیے یہ راستہ بتا رہا ہے، مگر یہ تمہاری سوچ کی ٹیڑھ ہے، کجی ہے کہ تم اللہ کے سہولت کے بتائے ہوئے راستے کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہو۔ جب یہ یقین رکھو گے کہ تمہارا رب رحیم ہے اور وہ تمہاری بہتری کے لیے یہ سب بتا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بتائے ہوئے راستے تم کو پابندیاں نہیں لگیں گے، بلکہ اس میں تمہیں اپنے لیے رحمت اور نجات محسوس ہوگی۔ اللہ کرے، جو میں شروع میں آپ سے کہتی ہوں نا، اللہ پیارے نبی کی جو دعا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ وہ صحیح سمجھ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علمی نقطے نہ یہ ہو کہ ہمیں بہت بتانے آ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان طور طریقوں کو اختیار کرنے میں جو ہماری نسلوں کی اور ہمارے معاشرے کی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عملاً اس راستے کو اختیار کرنے والا بنا دے، اور پھر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے پروردگار، آپ کے کلام سے اللہ زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ آپ نے بطور اپنی رحمت کے اللہ ایمان لانے والوں کے سامنے کھولے، اپنی مخلوق کے سامنے واضح کر کے بیان کرے، اللہ ہمیں ان طریقوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی اور اپنے معاشرے اور اپنی نسلوں کی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری فکروں کی کجیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح شعور دے دے اور اس پہ عمل کرنے میں ہماری بہترین مدد کر دے۔ اے اللہ، یہ بہترین کلام، یہ بہترین نظام حیات، اللہ ہمیں اس کی دل سے پیروی کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، دنیا میں جہاں جہاں اس قرآن کے غلبے کے لیے اللہ، اس دین کے نظام کے غلبے کے لیے اللہ جدوجہد ہو رہی ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھنے والا بنا دے، جو مقصد دے کے اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو قرآن کے صفوں میں بیان کرا ہے، اللہ ہمیں اس مقصد کے تحت اپنی زندگیاں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ پر رحم کر دے، دشمن کی چھالوں کو انہی پہ پلٹ دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کر دے۔ اللہم انا نسألک حیات سعادتا و موت شہادتا، اللہ ہم کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، اور اللہ جب اپنے پاس بلا تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ اللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے، اور اس روشنی کو لے کے اللہ دنیا کے اندھیرے دور کرنے میں ہماری بہترین مدد فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔